دیکھیں یہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، پاکستان سے ہم جاتے ہیں اور ہم اپنے طریقے یا اپنی جو آتے ہیں یا جو ہمارے اندر کچھ کمی ہے ان کو، ہاں وہ پرابلم ہے، ان کو لے کے اگر جہاں آپ شروع کریں تو آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا. بالکل صحیح ہے. دوسری بات، آپ جھوٹ بولیں گے، غلط بات کریں گے، وقت پہ نہیں آئیں گے، کام ڈلیور نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو کوئی بھی ہوگا تو یہ سمجھے گا. بیسیکلی سعودی عربیہ نے جو ان کے اب لوگ پڑھ کے آئے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے سسٹم کے اندر بہت ساری چیزیں دوسرے ممالک سے لی ہیں. اپنے انہوں نے عربی زبان کو ساتھ رکھا ہے، اسی میں ایجوکیشن ہے ان کی زیادہ تر، اور لینگویج پہ بھی اور دین پہ بھی ان کا جو ہے اس طرف بھی ان کا پورا مکمل سلسلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں، فائنانس میں، ان ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. مطلب آپ اسٹرکٹ ہیں اپنے لا. جی ہاں جی. آپ دیکھیے نا، آپ کے پاس مثالیں ہیں، اس میں کمیاں بھی ہیں، وقت کے ساتھ آتی رہی ہیں، انہوں نے امپروو بھی کیا ہے. آپ دیکھیے نا کہ یہ حج کا موقع ہوتا ہے، یہ لوگ کتنے لوگ جاتے ہیں. اتنے لوگوں کو اگر آپ کو کسی ملک میں ایٹ ون ٹائم ہینڈل کرنا پڑے، بہت مشکل ہے، اور ان اینڈ آؤٹ، اور بھی دیکھنا پڑے کہ بھی جو بندہ آئے وہ پراپر طریقے سے. آلدو اس میں بعض اوقات اتنا بڑا جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی کمیاں تو ہو جاتی ہیں، تو وہ تو ہوتا ہے. لیکن میں نے فرینکلی اسپیکنگ سعودی لوگوں کو بہت اچھا پایا. ہاں انڈیویجولس پہ اگر جائیں گے تو کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ایسا مل جائے گا جو کہ آپ کی بات نہیں سنے گا یا بات نہیں مانے گا. وہ تو ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں، خامیاں ہمارے میں بھی ہیں. جی بالکل ڈیفینیٹلی. لیکن اوور آل میں نے ان کو بہت اچھا پایا. ہاں ایک بات یہ ہے کہ جب آپ ناجائز فائدہ ان سے اٹھانے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہو سکتا، وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہماری عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، ہم یہی کوشش کرتے ہیں. جی سر. ایک یہ بڑی سعادت ہے آپ کے لیے کہ آپ سعودی عرب رہے اور آپ کو خانہ کعبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا. تو کیا آپ کی فیلنگز ہوتی تھی روحانی طور پہ؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ ایک پرائڈ محسوس کیا کہ میں اتنی اچھی جگہ پہنچ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی ہے. کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں یہی عرض کروں گا کہ مجھے فرینکلی اسپیکنگ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو کچھ ملا، وہ سب سے اول اور آخر، اول تو میرے جو ہے والدین کی دعائیں تھیں بہت میرے ساتھ، اور اول اور آخر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کے میں نے اپنے اندر بہت تبدیلیاں پائیں. اچھا. اور وہ تبدیلیاں کچھ عادتاً بھی تھیں، کچھ میں نے اپنی عادتوں کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی. کامیاب ہوا یا نہیں یہ تو میرا رب جانتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنی چیزوں کو ڈھالنے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے میں اپنی زندگی گزاروں کہ وہ کچھ قابل عمل قسم کی چیز ہو، رادر دین کے باتیں صرف کی جائیں. ماشاءاللہ. بڑی عجیب سی بات ہے، میں اس بات کا ذکر جنرلی نہیں کرتا، لیکن میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے پہ رحمت کا اتنا بڑا ہے سلسلہ کہ میرا پرائیویٹ سیکرٹری ہے، تو میں نے اس سے، وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگا کہ یہ ریسنٹلی بات ہے کہ آپ کتنی دفعہ سعودی عرب گئے ہیں یا آپ نے عمرے کتنے کیے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں نے تو کوئی اس کا حساب نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جب بلا لیتے ہیں اور حضور کی جب نظر کرم ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ نے کبھی حساب نہیں رکھا. میں نے آپ کی لاگ شیٹ چونکہ بنانی پڑتی ہے نا ٹریول کی، تو میرے پاس ہے، تو میں نے آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں شاید کہ آپ پاکستان سے 155 دفعہ سعودی عرب گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ آپ ہر دفعہ عمرہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے ضرور ایک دفعہ تو عمرہ ہر دفعہ ہی کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ مجھے حج کا موقع ملا الحمدللہ. پہلا سچ تو 77 میں ملا، پھر 79 میں ملا، پھر اس طریقے سے آگے بھی چلتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت مہربانی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے حمد اور نعت کا جو سلسلہ ملا ہے وہ وہیں سے ملا ہے. اور اس سے بڑی چیز میرے پاس ہے کچھ نہیں.